بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہم اچھے باپ بن ہی نہیں سکتے اگر کچھ باتوں کا خاص خیال نہ رکھیں۔ آج میں آپ کو 5 وہ بنیادی باتیں بتاؤں گا۔ ویسے تو ایک باپ میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ان 5 خوبیوں کے بغیر آپ اچھے باپ بن ہی نہیں سکتے۔ میں ایک باپ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کروں۔ میں اپنے بچوں کو اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو خراب پرفارم کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی فکر بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بڑی پریشانی سی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب، خوشحال، شاندار زندگی گزاریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی، ہماری دنیا بدحال لوگوں سے بھری ہوئی ہے، ناکام لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ نہیں، بہت زیادہ کمی رہ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو کس طرح زبردست شخصیت دے سکتا ہے، انہیں کامیاب اور خوشحال انسان بنا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 بنیادی خوبیوں کی، ان اہم ترین خوبیوں کی، جس کو میں خود سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں بار بار، کیا مجھ میں یہ خوبیاں ہیں؟ کیا میں ان باتوں کا خیال رکھتا ہوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے باپ اپنے بچوں کی خراب تربیت کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک باپ یہ جانتا ہے کہ بچے کی تربیت میری بھی ذمہ داری ہے۔ ہمیں جو بار بار جب لوگ ہم سے کاؤنسلنگ کرواتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں ایک چیز بار بار جو سننے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ تربیت تو ماں کی ذمہ داری ہے، تربیت تو ماں کرے گی، ماں کرے گی، اور ماں کبھی منع نہیں کرتی۔ مزے کی بات یہ کہ ماں منع نہیں کر رہی ہوتی کہ میرا کام نہیں ہے، وہ صرف اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوتی کہ تمہارا بھی مجھے تھوڑا سا تعاون چاہیے، تم بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کر لو۔ ایک بچے کی تربیت ایک ماں کی اور باپ کی ہی نہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے، باقی رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں نا، اٹ ٹیکس دا ہول کنٹری ٹو ایجوکیٹ اے چائلڈ۔ ایک بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پورے گاؤں کی کہہ لیں آپ یا پورے ملک کی کہہ لیں آپ، ذمہ داری ہے۔ میں اگر گلی میں کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا ہوں یا میں گالیاں بک رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں آس پاس کے بچوں کو بگاڑ رہا ہوں، ان پہ منفی اثرات ڈال رہا ہوں۔ اس کو دوسرے انداز سے دیکھ لیجئے، میرے بچے کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یا وہ گالیاں بک رہا ہے، یا کوئی وہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے بچے کے اوپر منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ تو ناظرین، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ ماں کے بعد جو دوسری بڑی ذمہ داری ہے وہ باپ کی ہے، اور وہ کچھ چھوٹی نہیں ہے۔ اچھے باپ کون ہوتے ہیں؟ جو یہ جانتے ہیں کہ بچے کی تربیت میری بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے اچھا تحفہ جو دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تربیت ماں کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو کوئی تربیت سے غافل ہوتا ہے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بہت ساری مثال ہیں۔ ناظرین، ایک اچھا باپ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بچے کی تربیت میری ذمہ داری نہیں ہے، صرف ماں کی ذمہ داری ہے، اور جو یہ کہتا ہے وہ اچھا باپ نہیں ہوتا۔ بہت ساری جگہوں پہ ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح بچے کو ٹرین کرے، کس طرح اس کو تربیت کرے، اس کی رہنمائی کرے۔ یقین کیجئے، میں بہت ساری جگہ پھنستا ہوں نا، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنا کچھ کیا ہے، پھر بھی بعض اوقات بعض اوقات نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کوئی چیز، تو کیا کرتا ہے، میں اپنی وائف سے پوچھتا ہوں، بھیا سے میں کہتا ہوں کہ یار مجھے بتاؤ اس جگہ پہ ہم بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کریں، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ مجھے مشورہ دیتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ بھی تھک جاتی ہیں بعض اوقات گھر کے کاموں کے اندر، خاندان کی رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے اس کام کی ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ بعض اوقات انسان تھکا ہوا ایسا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنے مسائل کو کس طرح حل کرے۔ وہ مجھ سے آ کے کہتی ہیں کہ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہم دونوں بیٹھ کے مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ مل بانٹ کے کام کرنے سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ صرف ایک شخص بھی آپ کے ساتھ ہونا، اس زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے ساتھ ہے، مکمل طور پہ زندگی کی جنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔
اور وہ جنگ ایسا نہ کریں کہ اس جنگ کی ساری ذمہ داری آپ اپنی بیوی پہ ڈال دیں. نہیں. اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تربیت میری بھی ذمہ داری ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ناظرین کہ ایک اچھا باپ اپنے بچوں کی ماں سے محبت کرتا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین، ہم اس کو مس کر دیتے ہیں. فرض کریں کہ میں کسی سے بہت محبت کرتا ہوں، کوئی سیاسی شخصیت ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مطلب میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. یا کوئی مذہبی شخصیت ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے. اب کوئی شخص آ کے اس کو گالیاں بکنا شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس کے بارے میں منفی باتیں کرنا شروع کر دے، تو کیا میں اس شخص کی دل سے عزت کر پاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا. مجبوری میں تو میں ہو سکتا ہے کر لوں، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل سے اس شخص کی عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان رشتوں کی جن سے ہمیں شدید محبت ہے. کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے، ان سے بدتمیزی کرے، انہیں ڈانٹے یا انہیں گالیاں بکے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کوئی گالیاں بکے گا، میں اس سے محبت نہیں کر سکوں گا. یقین کیجئے بچے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنی ماں سے. کچھ کرنے آپ، چاہے بچے ناراضگی دکھا رہے ہوں، چاہے بچے منہ بنا رہے ہوں، لیکن دل سے جو بچہ قریب ہوتا ہے نا وہ اپنی ماں کے ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں سے برا برتاؤ کر رہا ہے، محبت نہیں کر رہا، اس کی دل آزاری کر رہا ہے، اس سے ریلیشن اچھا نہیں ہے. اب آپ کا ریلیشن اپنے بچے سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یقین کر لیجیے آپ کہ بچہ، اس کی آپ اچھی تربیت نہیں کر سکتے، وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. بہت مشکل ہے، چانسز بہت تھن ہو جاتے ہیں، بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی ماں سے محبت کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایک مضبوط خاندان کی آپ بنیاد رکھتے ہیں. محبت کرنے والے میاں بیوی، یقین کیجئے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتے ہیں، بہت بڑی رحمت ہوتے ہیں، بلیسنگ ہوتے ہیں اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیجیے. ناظرین، اچھے ماں باپ کی تیسری کوالٹی کیا ہے؟ تیسری کوالٹی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں، الجھ سے نہیں رہتے، ان پہ تنقید نہیں کرتے رہتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے رہتے، ان کی غلطیوں کی اصلاح ہی نہیں کرتے رہتے. انجوائے کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، یعنی ان کی موجودگی سے مکمل طور پہ لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ کام جو والدین کر لیتے ہیں نا، یقین کیجئے بچے خود بخود ان کی بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو شاید دفعہ پہلے کبھی بتایا ہو، میرے ذہن میں اکثر رہتا ہے یہ واقعہ، تو ہو سکتا ہے میں نے کبھی بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، دوبارہ بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہماری باتیں بار بار سننے کی وجہ سے بھی عادت ہو چکی ہوگی. تو ایک ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے بتانے لگے کہ میں جب میڈیا میں جاب کرتا تھا، کہنے لگے میرے والد نے نا مجھ سے کہا کہ تم جو ہے نا انجینئر بن جاؤ. اس کو گانے کا بہت شوق تھا، کہ میرے والد نے کہا انجینئر بن جاؤ. مجھے انجینئرنگ کا کوئی شوق نہیں تھا، تو لیکن جب میرے والد نے کہا تو میں نے کہا صحیح ہے، بن جاتا ہوں. میں نے کہا یار تم منع کر دیتے یار اپنے والد کو، تمہارا انٹرسٹ نہیں تھا تو تم نے کیوں کیا؟ کہ اللہ یار میں اپنے والد کو منع کر دیتا، وہ اتنا خوش تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے. جب بچہ آپ کے ساتھ خوش ہونا شروع ہو جائے اور بچے کے لیے آپ کی خوشی اہمیت رکھتی ہو، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہو، یقین کیجئے بہت ساری باتیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہم ماؤں سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے طاقتور عورت وہ ہوتی ہے جو خوش رہنا سیکھ لیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، میں نے بہت سارے اوصاف پڑھے ہیں خواتین کے اور مردوں کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عورت کی جو بہت بڑی کوالٹی ہے وہ ہے خوش رہنا. اور یہ کوالٹی اگر عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں آ جائے نا، پھر تو وہ فیملی بہت مضبوط فیملی بن جاتی ہے، بہت حسین فیملی بن جاتی ہے. تو تیسری بات کیا ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ وقت انجوائے کرنا ہے، ان کی معصوم باتوں کو بہت اچھی طرح سے سننا ہے، ان پہ ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اپنی باتیں بھی شیئر کرنی ہے. چوتھی بات، چوتھی بات بھی بڑی مزیدار ہے. ابھی تک تو آپ نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں، پیار محبت کی باتیں سنی ہے. اچھے ماں باپ صرف یہ نہیں کرتے. اچھے ماں باپ چوتھا کام کیا کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے لمٹس بنائی ہیں، رولز بنائے ہیں، اس کو بریک نہیں ہونے دیتے.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو وقت پہ سو جانا چاہیے، تو اس معاملے میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ بچوں کو یہ جنک فوڈ اور فالتو چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اس میں وہ باپ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اب گیجٹس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، کہ اسکرین ٹائم ہے، ٹی وی ہے، اسکرین ٹائم ہے، وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے۔ جو اصول بنا لیا اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غلطی یہ وہ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں عام طور پہ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، یا بعض اوقات آپس میں ٹسل چل رہی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے اولاد کا، کہ ماں نے ایک چیز سے منع کیا، باپ نے وہ چیز میں دلا رہا ہوں نا، جاؤ کرو۔ ماں نے منع کر دیا، پرمیشن نہیں دی، باپ نے کہا میں پرمیشن دے رہا ہوں نا، جاؤ۔ کیوں؟ غصہ ماں پہ ہے، نقصان ہو رہا ہے اولاد کا۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ماں بیجا روک رہی ہے، بیجا اس پہ پابندیاں لگا رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اس سے اکیلے میں بات کر لیں، آپ کسی پوائنٹ پہ آ کے بیٹھ کے میرے جمع ہوں، یعنی اتفاق کریں، پھر دیکھیں کہ بھائی ہم نے یہ رول بنایا ہے، آپس میں میاں بیوی طے کر لیں، میں اجازت نہیں دوں گی، آپ بھی نہیں دیں گے، یا آپ نے کوئی رول بنایا ہے تو میں بھی نہیں دوں گی۔ باپ بعض اوقات یہ غلطی کر دیتے ہیں، بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں بعض اوقات ان کو لگتا ہے نا ٹائم نہیں دے رہے یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، ڈانٹ دیا، مار دیا، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات رول خود بریک کرتے ہیں۔ تو چوتھی غلطی کیا ہے؟ یا چوتھی خوبی کیا ہے؟ ہم خوبی پہ بات کر رہے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو انہوں نے اصول بنائے ہیں اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ناظرین، پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ بننے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم یقین کریں، ہم بعض اوقات والدین سے بات کرتے ہیں نا، میں اتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر، وہ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اتنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار رہے ہوتے ہیں، ضروریات کو مار رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمارے بچے خوش رہیں۔ لیکن بعض اوقات ان سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، مطلب میں نہیں چاہتا کہ کئی بچوں کو ڈانٹوں۔ اب اگر میں نے کبھی ڈانٹ دیا تو میں کیا کروں گا؟ میں بولوں گا یار میں نے ڈانٹ دیا نا، تو میں نے بہت بڑا غلط کام کر دیا، میں گلٹ میں چلا جاتا ہوں، مجھے افسوس ہی ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے، آپ پرفیکٹ نہ تو ہیں اور نہ ہی بن سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں، ہم پرفیکشن کی طرف جائیں، لیکن آپ پرفیکٹ نہیں بن سکتے، اور نہ ہی آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پرفیکٹ بنیں، وہ کہتا ہے آپ گناہ آپ سے ہو جاتا ہے، سب سے ہوگا، بس اسی وقت سچے دل سے معافی مانگو اور دوبارہ اپنی زندگی اچھے انداز سے صفائی کے ساتھ شروع کرو۔ یہ اتنا آسان ہے۔ پرفیکٹ بننے کے چکر میں ہم بعض اوقات اچھے اچھے کام ہی نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں نا کہ پرفیکٹ از دا اینیمی آف گڈ، یعنی جو لوگ پرفیکٹ کے چکر میں پڑتے ہیں وہ بہت سارے اچھے کام نہیں کر پاتے۔ اس کا ایک بہت بڑا کانٹیکسٹ ہے، میں بھی اس کی طرف نہیں جا رہا، ابھی خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں ایک اچھے باپ کی۔ تو اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو غلطیاں کرنے کے بعد اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پرفیکشن کی طرف جانا تو ہے، اس دوران غلطیاں ہوں گی، میں غلطیوں کو ایکسیپٹ کروں گا، آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ یہ غلطی نہ ہو، ہٹ دھرمی نہیں دکھاؤں گا۔ لیکن غلطیاں کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد، میں مزید اس کے اوپر پریشان نہیں ہوں گا، سچے دل سے معافی مانگوں گا اور سوچوں گا کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا، دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے مجھے طاقت دے۔ ناظرین، یہ 5 باتوں کا اگر آپ نے خیال کر لیا نا، یقین کیجئے آپ اپنے بچوں کی بہت اعلیٰ قسم کی تربیت کریں گے۔ بچے آپ سے قریب بھی ہوں گے اور بچے آپ کی بات بھی مانیں گے، اور آپ جب رولز کو فالو کروا رہے ہوں گے تو ان کو کامیابی کی طرف، ایک ڈسپلن لائف کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ہماری 3 کتابیں ہم نے بڑی محنت سے لکھی ہیں، شکریہ، پرورش اور تربیت۔ یہ بے شمار لوگوں کی زندگی میں الحمدللہ تبدیلی لا چکی ہیں، بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ کتابیں بن چکی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کے اوپر میرا اپنا خیال ہے، جو میرا اپنا جو اسٹیٹسٹکس میں نے جمع کیے ہیں، پیرنٹنگ کے اوپر پاکستان میں اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں بکی ہے، پرورش سے زیادہ اور تربیت سے زیادہ۔ تو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک پلانر بنایا ہے جس سے آپ ایک آرگنائزڈ لائف گزار سکتے ہیں، زندگی میں ڈسپلن لا سکتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ اور لائف مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ مائی ڈیلی پلانر وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا، آپ یقین کیجئے ہم نے اپنی ویڈیوز میں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی فیملی کے بیشتر مسائل کا حل آپ کو اس میں مل جائے گا۔ لیکن کہیں آپ اٹک جاتے ہیں اور آپ کو سولوشن نہیں مل رہا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اچھا باپ بننے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ساری خوبیاں ایک ماں بھی اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے اگر ایک باپ پیدا نہیں کر رہا۔ بعض اوقات خواتین ایکسکیوز بنا لیتی ہیں کہ ہسبینڈ تعاون نہیں کر رہے ہیں تو ہم اچھی تربیت نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات مرد کیا کہیں اس کو، وہ نہیں سمجھ پا رہا، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر پا رہا، تو اس میں بچوں کو تو ہم نقصان نہیں کریں گے نا، پھر ماں کی ذمہ داریاں تھوڑی بڑھ جائیں گی۔ ماں کو ماں اور باپ دونوں بن کے بچے کی تربیت کرنی پڑے گی، اور وہ کر سکتی ہیں، تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اکیلی مائیں بھی تو بہت اچھی تربیت کر رہی ہیں نا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔